اب کسی سے کسی کی پہچان کرنی ہو تو ہمیشہ پہچان اس لشکر کے سالار سے ہوتی ہے۔ کیا مثال دوں میں اصحاب حسین کی، جن کے سالار کا نام عباس ہے۔ چلے میں جملہ اچھا کر کے دیتا ہوں، میں اصحاب حسین کے وفا کی مثال کیا دوں جن کا سالار وفادار ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس میں وہ کون سے اسرار پوشیدہ تھے، وہ کون سے راز پوشیدہ تھے کہ آل محمد حضرت ابو الفضل العباس کی عزت و تکریم جو کرتے تھے، وہ کون سے راز پوشیدہ تھے۔ حضرت ابو الفضل العباس کے لیے کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ تمام شیعہ مورخین نے لکھا کہ حضرت عباس کے لیے علی نے دعا مانگی تھی، مولا علی نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور دعا ہمیشہ حجت اپنے ناصر کے لیے مانگتی۔ حضرت ابراہیم کی دعا آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ میری ذریت میں امامت رکھ دے۔ ابراہیم نے دعا مانگی تھی نسل کے لیے۔ موسیٰ نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ موسیٰ کی دعا قرآن میں، خود مصطفیٰ کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ رسالت مآب نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے سلطان نصیر عطا فرما۔ ہر حجت دعا مانگتی رہی۔ ابراہیم نے دعا مانگی امامت کے لیے، موسیٰ نے دعا مانگی ہارون کے لیے، پیغمبر نے دعا مانگی علی کے لیے، کیونکہ جب ابراہیم دعا مانگ رہے تھے تب نسل میں امامت نہیں تھی۔ گفتگو شروع ہو چکی جناب۔ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اس وقت حضرت ابراہیم کی نسل میں امامت نہیں تھی۔ جب موسیٰ نے دعا مانگی اس وقت ہارون وزیر نہیں تھے۔ جب نبی نے دعا مانگی نبی کے پاس کوئی اپنی رسالت کا گواہ اور مددگار نہیں تھا۔ جب علی دعا مانگ رہے حسن اور حسین ہیں۔ کسی نعمت کے نہ ہوتے ہوئے اس نعمت کی دعا کرنا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ حسنین کے ہوتے ہوئے، چلے میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے۔ یا علی جب حسنین موجود تھے تو پھر آپ نے اللہ سے دعاؤں میں عباس کیوں مانگا؟ فرمایا میں علی زمانے کو بتانا چاہتا ہوں عباس علی کو بھی مانگنے سے ملتا ہے۔ اب میرا وعدہ تھا کہ میں حضرت عباس قرآن سے پڑھوں گا۔ بہت سی ایسی قرآن میں آیات ہیں جن کا مصداق صرف اس دور میں نہیں ہوتا، آنے والے دور میں بھی ہوتا۔ بڑی آیات قرآن میں ایسی ہیں جن کا مصداق اگر اس دور میں نہیں تھا تو وہ آنے والے دور میں تھا۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ خدا جب کافروں سے خطاب کرتا ہے تو صرف اس دور کے کافروں سے نہیں کرتا، اور جب مومنوں سے کرتا ہے تو صرف اس دور کے مومنوں سے نہیں کرتا، ہر دور کے مومنوں سے کرتا ہے۔ اب بہت سی آیات ایسی ہیں جو قرآن میں آئی پہلے تھیں، مصداق ان کا بعد میں آیا۔ اب آئیے حضرت عباس قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ ایک نبی گزرا ہے جس کا نام ہے شموئیل۔ یہ اللہ کا نبی تھا، بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس دور کا کافروں کا بادشاہ جالوت تھا۔ قوم نے آ کے اللہ کے نبی جناب شموئیل سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ نبی آپ ہیں لیکن کوئی ہمارے لیے بادشاہ بنائے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، میرے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں میدان جنگ میں جا کے لڑ نہیں سکتا۔ یہ قرآن میں پوری کی پوری کہانی موجود ہے۔
میرے اللہ مجھے، میری قوم ایک بادشاہ چاہتی ہے جو کفار سے لڑے، میں کسے اپنا بادشاہ بناؤں، کس کو اپنے لشکر کا سالار بناؤں؟ خدا کی آواز آئی تم اپنا لشکر بناؤ، بادشاہ ہم چنیں گے۔ نبی موجود تھا لیکن بادشاہ اللہ نے چنا۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں جسے حکومت دینی ہو۔ اللہ نے نبی کے ہوتے ہوئے اس دور کے مسلمانوں کا حکمران خود چنا تھا۔ آج مسلمان کہتے جی آل محمد اہل بیت علیہم السلام شریعت کے وارث تھے، لیکن جن کے پاس حکومت آئی تھی انہوں نے حکومت بڑی اچھی چلائی تھی۔ محمد کے بعد حاکم بھی کسی نے بنانا ہو تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اللہ کی مرضی سے بنتا۔ اب آئیے قرآن سے سنیے گا، خدا نے کہا کہ ہم تمہارے لیے بادشاہ مقرر کریں گے۔ میرا اللہ کسے بادشاہ بنائے گا؟ خدا نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم بسطاً زادت فی العلم والجسم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تیری قوم کے لیے ایک ایسا بادشاہ جو جسم اور علم میں قوی ہے۔ ہم نے کفار سے لڑنے کے لیے جسے چنا ہے، اللہ کہتا ہم نے چنا ہے، اور چنا کس بنیاد میں ہے؟ جسم میں بھی طاقتور۔ ذہن میں رکھیے گا کہ میں عباس پڑھنے لگا ہوں۔ ہم نے جسے چنا ہے وہ جسم میں بھی قوی ہے، علم میں بھی قوی ہے۔ میرے اللہ کون ہے؟ فرمایا طالوت۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے وہ جسم میں بھی طاقتور ہے، علم میں بھی تھا۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے، جو زیادہ علم والا ہو وہ بہادر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ درود پڑھیے گا بلند آواز سے۔ دیگر برام تار سلامات۔ متوجہ بات کی جانا، خدا نے کہا جسے ہم چنیں گے وہ جسم میں بھی، بڑی گفتگو بڑے محتاط ہو کے سنیں، جسم میں بھی طاقتور، علم میں بھی طاقتور۔ کون؟ طالوت۔ اس دور میں ایک تابوت ہے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کے دور کا وہ تابوت تھا۔ دیوبندیوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس تابوت کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر تبرکات تھے، اور انہوں نے جو تبرکات لکھے ہیں وہ تفاسیر میں واضح طور پر لکھے ہیں۔ وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ خود بھی تبرک تھا اور اس کے اندر بھی تبرکات تھے، خود بھی تبرک تھا، اس کے اندر بھی تبرکات تھے۔ اور دیوبندیوں نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو تابوت سکینہ کے اندر تبرکات تھے وہ تبرکات کیا تھے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر لوہے تھی، پتھر کی تختیاں تھیں جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی جو عرش سے آیا کرتی تھی۔ اگلی انہوں نے لکھا کہ اس میں حضرت موسیٰ کا پیرہن تھا، حضرت موسیٰ کا کرتا تھا، حضرت موسیٰ کی نالین تھی، حضرت موسیٰ کا عصا تھا۔ نبی کی نالین اور نبی کا کرتا تبرک تھا۔ جب خدا نے جناب شموئیل سے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے چن لیا ہے بادشاہ، شموئیل نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ چن لیا ہے۔ کس کو؟ طالوت کو۔ قوم نے کہا طالوت وہ غریب شخص وہ ہمارا بادشاہ بنے گا؟ نا 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 نا، یہ فیصلہ اللہ کا نہیں، اللہ ایسے کو کیسے چن سکتا؟ فرمایا طالوت کا نام اللہ نے لیا ہے اور اللہ نے اس کی خصوصیت بھی بتائی ہے، اس لیے اسے چنا ہے کہ وہ علم میں بھی طاقتور ہے، جسم میں بھی طاقتور ہے۔ یقین کیجئے گا قرآن کی تفاسیر ممبر پہ لانے کے لیے تیار، قوم نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم طالوت کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم طالوت کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ جناب شموئیل نبی نے کہا میرے اللہ تو نے وہی مجھ پہ کی ہے، تیرا مشورہ مجھ سے ہے، قوم میری بات نہیں مان رہی، قوم کہتی یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ خدا نے کہا ہم تیرے لیے آسانی کرتے ہیں۔ ان سے کہا وہ جو تابوت سکینہ جو ہم نے چھپا لیا تھا، فرشتے کاندھے پہ اٹھا کے جس کے دروازے پہ لے آئے وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ قرآن میں یہ جملہ نہ ہو، قرآن منبر پہ ہے،
قرآن منبر پہ ہے، خدا نے کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا بنایا ہوا کون ہے۔ وہ تابوت سکینہ فرشتے کاندھوں پہ اٹھا کے جسے ہم نے موسیٰ کے بعد چھپا لیا تھا، جس کے دروازے پہ لے آئے قوم کو کہ ان کی اطاعت کر لینا، کیونکہ میں نے انہیں بادشاہ بنایا ہے، میں نے اسے بادشاہ بنایا ہے۔ اللہ نے دنیا کو اصول دے دیا، جس کے دروازے پہ فرشتے آ جائے وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ جس کے دروازے پہ فرشتے آئے، جس کے دروازے پہ، جس کے دروازے پہ ملائکہ آ جائیں وہ ہے اللہ کا بنایا۔ فرشتوں نے کاندھوں پہ اٹھایا تابوت سکینہ کو اور لے آئے کہاں؟ طالوت کے دروازے، متوجہ جی، طالوت کے دروازے پہ۔ طالوت نے مسلمانوں کے لشکر کی سربراہی کرتا ہوا جالوت کے مقابلے پہ چل پڑا۔ جب لشکر لے کے چلا تو اللہ کا نبی شموئیل ساتھ، اللہ کے نبی نے واضح کر رکو، لشکر لے کے جا رہے ہو، کوئی علمدار چاہیے۔ پوری کی پوری کہانی قرآن میں موجود ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ کے سنیے گا کہ میں نے کہا کہ بہت سی آیتیں ہوتی ہیں اترتی کہیں ہیں، مصداق کہیں اور ہوتا ہے۔ خدا نے کہا، جناب شموئیل نبی نے کہا لشکر لے کے جا رہا، طالوت تو اس لشکر کا ہے بادشاہ، میں ہوں نبی، نبی کے ہوتے ہوئے، بادشاہ کے ہوتے ہوئے ایک علمدار چاہیے۔ اب یہ لشکر قرآن کہتا کتنا تھا؟ لاکھوں کا، قرآن سے میں پڑھے لاکھوں کا لشکر۔ جناب شموئیل نبی نے کہا میرے اللہ تو نے فیصلہ کیا تھا کہ بادشاہ کون ہوگا، اب تو ہی فیصلہ کر کہ اس لشکر کا علمدار کون ہوگا۔ قرآن کہتا خدا نے فوراً فرشتے کو بھیجا، میدان جنگ میں کھڑا لشکر، میدان میں کھڑا ہے، یہ باتیں گھر میں نہیں، میدان میں لشکر کھڑا ہے، اور نبی کہہ رہا بتا کسے علمدار بنا۔ خدا کہتا ابھی اس تابوت سکینہ کو کھول، اس میں ہے موسیٰ کی ذرہ، جس کے بدن پہ پوری آ جائے۔ جس کے بدن پہ پوری آ جائے وہ ہے تیرے لشکر کا علمدار۔ اب لاکھوں کا لشکر تھا، ایک ایک کو بلاتا، ذرہ پہناتا، کیسے فیصلہ کرتا کہ کس کو پہناؤں؟ کہنے لگا میرے اللہ یہ لاکھوں کا لشکر ہے، یہ لاکھوں کا لشکر ہے، مجھے بتا ذرہ کس کے بدن پہ پوری آئے گی؟ آواز آئی ان میں سے پہچان کے داؤد کہاں کھڑا ہے۔ داؤد نبی کے بدن پہ موسیٰ کی ذرہ پہنا دی۔ آج مفسرین کہتے ہیں وہ لوہے کی ذرہ نہیں تھی، وہ معصوم کی ذرہ تھی، اور معصوم ہی کے بدن پہ پوری آنی تھی، اس لیے کہ داؤد آنے والا نبی تھا، اور نبی کا لباس نبی کو آتا ہے، معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے۔ زبان کھینچ اس بندے کی جو کہتا عباس کی عزت نہیں تھی، اگر عباس معصوم نہیں تھا، صفین میں علی کی ذرہ ہے۔ صفین میں علی نے ذرہ حضرت عباس کو پہنائی تھی۔ یہاں کس نے پہنی؟ داؤد نے۔
اور اگلا جملہ بھی سن لینا اگر ذہن بیدار ہیں. جناب امیر المومنین جب علی نے صفین کے میدان میں حضرت عباس کو اپنی ذرہ پہنائی تھی تو سامنے کھڑے ہوئے ایک صحابی نے کہا تھا یا علی عباس کے بدن پہ ذرہ پوری نہیں آئی, ایک بالشت لمبی ہے, ایک بالشت لمبی ہے. اتنا کہنا تھا. عباس نے کہا کتنی لمبی ہے؟ اس نے کہا ایک بالشت. عباس نے لوہے کی ذرہ پہ انگلیاں ڈالی, عباس نے اتنی ذرہ کو اتارنا شروع کیا. دیکھ کے اس صحابی نے کہا لوہا نرم ہونا داؤد نبی کا معجزہ تھا. فرمایا وہ ہمارا نام